اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ومسيحه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. صلوات جلوس میں رہے ہیں اور کافی تھکان کا احساس کر رہے ہوں گے. آج سارا دن ہمیں بھی بالکل موقع نہیں ملا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ریسٹ کرنے کا. سارا دن آج باہر نکلا, رات بھی جاگتے رہے, صبح جو تھوڑا بہت سوئے اور شام توقع رکھ رہے تھے کہ شاید آرام ملے گا, لیکن آرام نہیں ملا. بہرحال آج آپ کو رات میں آرام مل جائے گا, لیکن کچھ کو پھر بھی آرام نہیں ملتا. حضرات ذہن میں رکھتے ہوئے موضوع میں انشاءاللہ آج گھنٹے سے زیادہ کچھ کروں کہ نہ لوں انشاءاللہ کل سے, کیونکہ مجلس آخر سے باہر علی لوگ اس کو ٹائم دے رہے ہیں. دوسرے ادارے والے بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں جو بھی مسائل ہیں, تو انشاءاللہ وقت پابندی رکھیں. جو بھی افراد آ رہے ہیں انشاءاللہ ذہن میں رکھیں, اور اس سے ایک جو مجمع آتا ہے تو اس سے میرا بہرحال میرا رجحان بھی بڑھتا ہے اور توجہ بھی بالکل مبذول نہیں رہ سکتی موضوع کی طرف بھی اور مجلس کی طرف. ماشاءاللہ حضرات سورہ فجر ذہنوں میں رہے. سورہ فجر 89واں سورہ, سورہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے, اور اس کی تلاوت کثرت سے کی جائے کیونکہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. اس کی آیات کی تفسیر میں آگے بڑھانا چاہوں گا. علم امامت اگر ذہن میں رہے انشاءاللہ آخر کی طرف دوبارہ اس سے متعلق جو میں نے کل موضوع سلومی سے متعلق شروع کیا تھا اسی کو اختتام پہ پیش کروں گا. حضرات توجہ ہے میرے ساتھ. حضرات یہ آیات 5 آیات جو پہلی ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, فجر کی قسم, ولیال عشر, دسراتوں کی قسم, والشفع والوتر, جفت کی قسم اور تا کی قسم, واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. هل فی ذلک قسم الذی حجر, کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی توجہ کے بعد قابل غور کی بات نہیں ہے. علم تر کیف فعل ربک بعاد, اب یہاں پہ 3 تذکرے کیے خدا نے, 3 قوموں کے تذکرے ہیں حضرات, اور یہ تینوں کی تینوں قومیں جہنم میں جانے والی قومیں تھیں. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ابھی 3 آیات ہیں آج سے متعلق. آج حضرت نوح کی 5ویں نسل میں تھا ایک آدمی جس کی یہ پوری قوم تھی, آج کہلاتی تھی, جس کے 2 بیٹے تھے, دونوں بادشاہ تھے. توجہ ہے میرے ساتھ. ایک کا نام تھا شداد, جس میں سب نے نام سن رکھا ہوگا. دوسرے کا نام تھا شدید. شداد اور شدید دونوں بادشاہ تھے. عاد کے دونوں بیٹے تھے.
جب شدید کا انتقال ہو گیا تو شداد نے اس کی بھی حکومت لے لی اور پھر پوری کی پوری جو اس نے حکومت قائم کی، بعض روایت میں آیا کہ 400 بادشاہ اسے خراج ادا کرتے تھے، سب اس کے ماتحت تھے۔ شداد اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ شداد کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا جب ایک نبی کو حضرت صالح اور حضرت ہود ہیں جو قوم عاد اور سمود کی طرف بھیجے گئے، یہ یمن میں بیس تھے، کچھ سینٹرل یمن میں تھے، مرکزی یمن میں، کچھ مشرقی یمن میں تھے۔ تو اب یہ جناب ہود آئے، ان کی تبلیغ کرنے لگے، کہا اے خدا کو مانو۔ تو شداد نے پوچھا کیا فائدہ ہوگا ایک خدا کو ماننے کا؟ کہا ایک خدا کو ماننے کا فائدہ تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا جنت وہاں ملے گی، میں دنیا میں جنت بنا لیتا ہوں۔ اب دیکھیں جو انسان باغی ہو جاتا ہے نا، تو باغی ہونے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے خلاف کہہ رہا ہے، کس کے متعلق کہہ رہا ہے۔ بغاوت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، حتیٰ خدا سے مقابلے میں اتار دیتی ہے۔ اب شداد بھی خدا کا مخالف، فرعون بھی خدا کا مخالف۔ اب یہ جو آیات ہیں سمود، یہ تینوں قومیں حضرت، اب یہ عاد کی جو نسل تھی، شداد نے اعلان کر دیا کہ میں ایک شہر بناؤں گا، اس کا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھوں گا۔ اس کا باپ تھا عاد، عین الف اور دال، عاد۔ دادا کا نام تھا ارم، الف رے میم۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک شہر بناؤں گا جس کو جنت جیسا بناؤں گا۔ جنت کیسی ہے؟ کہ جنت ایسی ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، پھل ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے 1,00,000 مزدور لگائے اور پھر باقاعدہ جنت کی تعمیرات شروع ہو گئی۔ کئی برسوں تک جنت کی تعمیر ہوتی رہی۔ آج تک اختلاف ہے کہ یہ کہاں پہ تھی، کچھ نے کہا سعودیہ میں ہے، کچھ نے شام میں کہا۔ 1973 میں 1973 میں ایک پورا شہر دریافت کیا۔ نیشنل جیوگرافیکل جو میگزین نکلتا ہے 1978 میں، اس کے اندر جو میگزین ہے اگر آپ جا کے دیکھیں گے، اس کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے، 1978 میں اس کے اندر چھپا ہے کہ ایک شہر دریافت ہوا ہے سیریا میں، شام میں، جس کے متعلق مسلمانوں نے یہ تاریخ بتائی تھی۔ قرآن میں یہ لکھا تھا، جو قرآن میں لکھا تھا وہ آج ثابت ہو گیا۔ یہ قرآن میں اس وقت اطلاع دی تھی، قرآن سے پہلے یہ شہر غائب ہو چکا تھا۔ جب قرآن میں یہ آیات آئیں تو مسلمانوں کو کچھ کو یقین تھا، کچھ کو نہیں تھا، لیکن اس وقت ثابت نہیں ہو سکا۔ 1400 سال بعد قرآن نے جو غیبی خبر دی تھی وہ ثابت ہوئی۔ جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ شہر کہاں پہ ہے، مولا نے کہا فلاں مقام پہ شہر ہے، اس کے اندر یہ تھیں، وہاں یہ شہر کی جو علامات بتائی گئی ہیں، کم مضبوط دیواروں والا شہر تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سونے چاندی کی دیواریں سجانا، جب پانی کی نہریں چلاؤ گے ساتھ ساتھ وہاں پہ درخت لگاتے چلے جانا، پھل ہوں گے، سب کچھ ایسا سجایا اس نے کہ جیسے جنت ہوگی۔ جب جنت سجا چکا، کہا شداد نے اب میں اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آیا تیار ہونے کے بعد جنت میں ایک قدم اندر رکھا تھا، دوسرا باہر۔ ایک مرتبہ بہت ہی باہیبت انسان سامنے نمودار ہوا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت۔ جنت میں ہونا چاہتا تھا، کہا ملک الموت یعنی تم میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جس خدا کا تو انکار کر رہا تھا اسی نے بھیجا ہے۔ کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بڑی زحمتوں سے محنتوں سے جنت تیار کی ہے، ذرا ایک مرتبہ جنت کا نظارہ کرنے دو۔ کہا کہ جنت خدا نے فیصلہ کر لیا، تو وہ جنت جو تو نے بنائی ہے اسے دیکھنا، تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے اندر چلا جاؤں، ایک مرتبہ ایک نگاہ دیکھوں تو صحیح یہ جو جنت بنوائی ہے دنیا میں کیسی جنت بنی ہے۔ حضرات وہیں پہ جناب ملک الموت نے اس کو نکالا، وہیں پہ گر گیا۔ وہ شداد جس نے 1,00,000 مزدور لگانے کے بعد جنت تعمیر کی تھی، اس جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مولا کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر تم نے ظالموں کی علامت دیکھنی ہو تو شداد کو یاد رکھو۔ حضرات اگر توجہ کریں گے، 3 افراد ہیں، ایک ہے سمود کی قوم، ایک ہے عاد کی، تیسرے ہے فرعون کی۔ 3 قومیں ہیں، اور ان 3 قوموں کے بعد پھر انبیاء کا دور شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ پھر ہر چیز اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات پیغمبر کے بعد بھی دیکھ لیجئے، 3 ایسے دور نظر آنے چاہیے کہ جہاں پہ وہی صفات ہوں جو کہ فرعونیوں میں تھے۔ جب مولا متقیان سے کہا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا موسیٰ ہم نے تجھے ہم نے تجھے بھیجا کس کی طرف؟ ہم نے تجھے 3 قوموں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ کو 3 قوموں کی طرف بھیجا گیا، اِلَىٰ فرعون وحامان وقارون۔ تو کہا 3 قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ کہا یعنی یہ 3 قومیں کون سی تھیں؟ پیغمبر اسلام کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہا تو جناب موسیٰ کو بھی 3 قوموں کی طرف بھیجا تھا، پیغمبر کے بعد بھی 3 قومیں تلاش کرو۔
مسلط سمجھے خداوند متعال نے اپنے نبی کو بھیجا تھا پیغام پہنچانے کے لیے. حضرات پیغام کو غارت کرنے کے لیے بہت سے افراد آنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن امیر المومنین نے بار بار اطلاع دی کہ ہم اسی پیغام کے بچانے کے وارث ہیں. جو کچھ افراد آتے رہیں گے بیچ میں وہ غارت کرنا چاہیں گے. حضرات میں آگے پڑھنا چاہوں گا, جلدی سے کچھ تفسیر پیش کرتا چلا جاؤں. یہاں پہ کہا کہ علم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. ایک ارم ایک شہر بنایا عماد جس کی دیواریں بڑی مضبوط تھیں, وہ شہر دھس گیا. اللہ نے کہا جنت تم نے بنائی ہے, جنت بنانا میرا کام تھا. تم نے دنیا میں جنت بنائی, اب وہ جنت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. انسان بڑے خوش تھے, چلو شداد مر گیا, اب جس کا جی چاہے گا جنت میں جائے گا. نہیں حضرات, جہنم کسی نے دنیا میں نہیں بنائی. ہر انسان نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی ہے. حضرات اگر توجہ کریں, ہر انسان نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی ہے, جہنم کسی نے نہیں بنائی. کیونکہ دنیا جنت, ہر انسان دنیا کو جنت سمجھتا ہے. خدا کہتا ہے دنیا جنت نہیں ہے, دنیا مومن کے لیے جہنم ہے, آخرت میں جنت ملے گی. جتنے افراد دنیا کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آخرت میں جہنم میں جانا ہوتا ہے, کوئی جہنم نہیں بناتا. وہ کہتے ہیں دنیا میں جنت بنا دو, اس کے بعد جہنم تو ملنے ہی والی ہے. یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے, ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پہ. حضرات اب اگر ایک پیغام دینا چاہوں گا, اگر سننا چاہیں تو بات سن لیجیے. حضرات ہم بھی دنیا کو جنت اس طرح سے نہ بنائیں کہ دنیاوی لحاظ سے جنت ہو. دنیاوی لحاظ سے جنت کیسی ہوتی ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں ان الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں, دنیا کو جنت بنا لیتے ہیں, خدا کے پاس نہیں جانا چاہتے. دنیا کبھی بھی آپ کے لیے سچ دھج کی اس طرح سے نہ ہے. اب مولانا متقیہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں. 3, اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی تو کبھی بھی مولا طلاق نہ دیتے. اس پہ بھی بابا ہونی چاہیے کہ ہمارے ایک استاد وہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دے دی ہے, مولا کی متعلقہ سے کبھی شادی نہ کرنا. یعنی دنیا دار مت بننا. جس کو مولا نے طلاق دے دی, اگر شادی قابل ہوتی تو مولا طلاق کیوں دیتے؟ اگر طلاق دے دی سمجھ لو تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا دار مت بننا. پھر وہ ساتھ دوبارہ دہراتے تھے کہ اگر شادی کر بھی لو تو دائمی مت کرنا, موقت پرماننٹ شادی مت کرنا, ٹیمپریری شادی کرنا دنیا سے. یہ کیوں, کیا مطلب؟ شادی کی بات نہیں ہو رہی, دنیا سے شادی کی. یعنی دنیا دار انسان نہ بنے. اگر دنیا دار بنے بھی تو تھوڑی سی مدت کے لیے, اس کے بعد دوبارہ الہی بن جائے, دوبارہ مہدوی بن جائے, دوبارہ علوی بن جائے, دوبارہ محمدی بن جائے. حضرت ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جس خدا نے ساری زمین کے سارے شہروں کو دیکھا ہے, وہ خدا کہتا ہے التي لم يخلق مثلها في البلاد. پوری زمین کے تمام شہروں کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس شہر جیسا کوئی شہر کبھی بنا ہی نہیں. لیکن جو بنانے والا تھا اسے جانا نصیب نہیں ہوا اس میں. حضرات میں کہوں گا پروردگارہ یہ مادی لحاظ سے دنیا کی خوبصورتی کے لحاظ سے جنت تھا, اور اگر روحانی جنت دیکھنی ہو تو ذرا کربلا آ جائیں گے. روح کی جنت, ایمان کی جنت اگر دیکھنی ہو تو ذرا کربلا آ جائیے, کیونکہ کربلا عرش اعظم سے مقابلہ کرتا ہے. عرش اعظم سے مقابلہ کرتا ہے اور عرش اعظم سے کہتا ہے اے عرش تجھے فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھ میں حسین ہے. حضرات میں انشاءاللہ آنے والی مدارس میں پیش کروں گا. میں جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ آج سمیٹ کی بات کروں, کیونکہ کل میں نے کافی پرانی کر دی تھی بات. حضرات آئیے ذرا, وقت بھی میرے ذہن میں ملحوظ ہے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اسٹون ایجز کا آپ نے سن رکھا ہوگا انگلش میں, اسٹون ایج جہاں پتھروں کی باقاعدہ پہاڑوں کاٹنے کے بعد لوگ گھر بناتے تھے. اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. خدا کہتا ہے کہ ثمود کا کام یہ تھا, پہاڑوں کو کاٹتے تھے, غاروں کے اندر رہا کرتے تھے, غاروں کو انہوں نے اپنے لیے بسا رکھا تھا. اس کے بعد کہتا ہے فرعون ذی الاوتاد, اور میخوں والے, کیلوں والے, نیلز والے فرعون کا بھی تذکرہ کر دیجئے. کیا مطلب؟ کیلیں تھی, لوگوں کو سروں میں کیلیں ٹھوکا کرتا تھا. کہا نہیں, فرعون یہ جو کیلیں سے مراد ہے کہ یعنی عذاب جو وہ دیا کرتا تھا وہ کیلوں کے مانند تھا. اب دنیا کے اندر جتنے بھی عذاب دیکھ لیجئے وہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ پہ وارد ہو رہے ہیں, دماغ پہ وارد ہو رہے ہیں. ذرا جلدی آگے پڑھتے ہوئے اس کے بعد خدا کہتا ہے, یعنی 14 آیات کے اوپر میں تمام کرنا چاہتا ہوں, 14 آیات کے اوپر.
5 پہلے پیش کی تھی، آج 14 پہ رکنا چاہتا ہوں. 5 اور 14 سے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا. حضرت آئیے ذرا، خداوند متعال کہتے ہیں آیت کے اندر کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے زمین کے اندر طغیان گری کی. اور طغوا فعل ہے، طاغوت آپ نے سن رکھا ہوگا، قرآن کے اندر آیات آئی ہیں. طاغوت یہ جو طغیان گری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے طاغوت. دنیا میں ہر وہ چیز جو خدا کی ضد ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے، وہ طاغوت ہے. اور تمام طاغوتوں کا جواب بس ایک ہی فرد ہے، وہ ہے امام زمانہ. اور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے تو حضرات مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ مرحب یہودی تھا. اب شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز سے کہا ہے، وہ کہتا ہے مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. ابھی ایک ایسا حیدر باقی ہے جس کے پاس ذوالفقار ہے، جس کے لیے خود علی کہیں گے اے میرے بیٹا ذوالفقار دی مجھے گئی تھی لیکن بنائی تیرے لیے گئی. میرے لیے ذوالفقار دی گئی تھی تو میں چلانا چاہتا تھا لیکن چلانے سے رکتا تھا، لیکن بیٹا تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جب ذوالفقار حیدری مہدی کے ہاتھ میں آئے گی اس طرح سے چلے گی جیسے خود چلنا چاہتی ہے. حضرت پھر کائنات دیکھ رہی ہوگی، کائنات جھکتی نظر آئے گی، ایک تلوار کے سامنے کوئی بم بھی کام کرتا نظر نہیں آئے گا. حضرات اگر قدرت مہدی کو دیکھ رہا ہو، قدرت حیدری کو دیکھ رہا ہو تو ذوالفقار حیدری کو دیکھیے گا. جب امام کے ہاتھوں میں آئے گی اس وقت نظر آئے گا الذین طغوا فی البلاد، یہ طاغوت جتنے بھی ہیں ان سب کے کلیجے دہل رہے ہوں گے. خدا کہتا ہے اے مومنوں میں قسم دیتا ہوں اگر تم 10 سے لڑ جاؤ گے، اگر تم 10 ہوگے 100 سے لڑ جاؤ گے، میں تمہیں غلبہ دے دوں گا. پروردگارا طاقت ان کے پاس زیادہ ہے. کہا نہیں، طاقت کچھ نہیں ہوتی، یہ کلیجے کی بات ہوتی ہے. میں ان کے دلوں میں اتنا خوف ڈال دوں گا، اتنا خوف ڈال دوں گا. حضرت میں توجہ چاہوں گا، حیدر کرار جب ایک مرتبہ مذہب کے سامنے میدان خیبر میں اترے، حضرات تاریخ سب مورخین نے لکھا، اہل سنت مورخین نے لکھا تھا، یہودیوں نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے مرحب بہت ہی طولانی قداور، بہت نہ جانے کتنی باڈی بلڈنگ کرتا ہوگا زمانے میں، بہت لمبا چوڑا انسان تھا. مرحب حارث 3 بھائی تھے، تینوں انتہائی قداور، انتہائی قداور. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو بغل میں اٹھا لیا کرتا تھا. آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے. لوگ سوچ رہے کہ میں بھی ٹرائی کروں گا، پتہ چلا کمر ٹوٹ گئی. اللہ کا تصور کیجئے مرحب حارث اندر کتنے طاقتور تھے، بہت بے انتہا طاقتور، بہت قداور. لیکن جب ایک مرتبہ حیدر کرار کو دیکھا، مولا کے متعلق بڑے بڑے افراد کہتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا تھا اس نے خیبر فتح کیا ہوا، کوئی جسم کو دیکھ کے نہیں. لیکن جب ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو بھی دیکھتے تھے اس پہ روب طاری ہو جاتا تھا. یہودی تھا، وہ کہتا کہ میں خیبر میں موجود نہیں تھا جب علی خیبر میں آئے تو مدینے کا رخ کیا، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے حیدر، کیونکہ وہاں پہ مولا نے حیدر کہہ کے تعارف کروایا تھا، علی کہہ کے نہیں. سب نے امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مجھے حیدر نہیں پیش کرنا، صرف ایک اشارہ کرنا تھا. اس نے صرف نام سنا تھا، کوئی حیدر ہے جس نے مرحب حارث اندر تینوں بھائیوں کو پچھاڑ دیا، ایک کے 2 ٹکڑے کر دیے، بعد میں اگر دونوں تو دونوں برابر. یہ اتنا باریکی سے کاٹ رہا تھا کہ اسے پورا حساب تھا. اتنی باریکیوں کا لحاظ رکھنا، وہ بھی میدان جنگ میں اور مرحب کے سامنے. اس کی تلوار کو کیسے معلوم تھا کہ یہ دونوں نصف برابر کیسے ہوں گے؟ بہت پریشان تھا. اس نے کہا مجھے حیدر سے ملاقات کرنی ہے. پوچھتا ہوا مدینے پہنچ گیا. جب مدینے پہنچا کہا حیدر سے ملنا ہے. کہا کون سا حیدر؟ کہا یہاں پہ کتنے حیدر ہیں؟ قسم کے حیدر کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہو؟ کیا بس وہ ایک ہی ہے، ہمارے پاس ویسا حیدر اور نہیں ہے. کیا اسی حیدر سے ملنا ہے. کیا وہ سامنے اس کا بیٹا ہے. اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا، کیا اس کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، وہ خود کیسا ہوگا. ابھی خوبصورتی کا اقرار کیا. امام کا جنازہ سامنے، وہاں میرے بابا بیٹھے ہوں گے. جب اندر گیا مولا متقیان کو زمین پہ گھٹنے پہ جو کی روٹی توڑتے دیکھا. نہیں حضرات میرے ساتھ، حضرات جو کی روٹی مولا گھٹنے پہ مار کے توڑ رہے تھے. یعنی اتنی سختی کہ ہم مولا سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، گھٹنے پہ ماری توڑی. کہا
مجھے حیدر سے ملنا ہے. مولانا نے کہا کون سے حیدر سے؟ کہا تو حیدر کو نہیں جانتا؟ مولانا نے کہا شاید حیدر مجھے نہیں جانتا. کہا حیدر سے ملنا ہے. کہا کون سا حیدر؟ کہا فاتح خیبر. حیدر جو فاتح خیبر. کہا وہ حیدر میں ہوں. کہا نہیں تو نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا خیبر کا در اتنا طولانی تھا کہ 40 افراد کھولتے بند کرتے تھے. 40 افراد. حضرات آپ نے قلعے دیکھے ہیں کیسا جیسے کہا جاتا ہے زنجیروں سے. فلموں میں دیکھا ہوگا باقاعدہ میں نے خود کئی قلعے جا کے انگلینڈ میں دیکھے اور ملکوں میں دیکھے قلعوں کی باقاعدہ زنجیروں سے قلعے کھلا کرتے ہیں. کہا اتنا بڑا در تھا کہ اس کو 40 افراد زنجیریں پکڑ کے در بٹھایا کرتے تھے. اتنا بڑا در تو اس کا در باقاعدہ یوں نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے دروازہ تھا یوں نہ. وہ جو در ہوتے ہیں بیچ میں خندق تھی. آگے تو مجھے بیان کرنا پڑے گا. حضرات بیچ میں اتنی بڑی خندق تھی, اتنی گہری خندق تھی, اتنی گہری خندق تھی کہ مولا متقیان نے ایک مرتبہ جس لگائی. خیبر کا در ہاتھ میں تھا. اکھاڑنے کے بعد مولا متقیان سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے آ جاؤ اس در پہ سوار ہو جاؤ, ادھر لے جاؤں گا. سارے صحابہ کو یہاں پہ رکھا, وہاں لے گئے, وہاں پہ رکھا, واپس آئے. جب سارے صحابہ, ایک صحابی کہتے ہیں جناب سلمان فارسی ادھر دونوں کہتے ہیں, کہتے جب ہم نے دیکھنا شروع کیا صحابہ تو در پہ سوار ہو رہے تھے لیکن جب علی کو دیکھا تو علی کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے. مولا کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے. یہ تھے فاتح خیبر. کہا میں نہیں مان سکتا کہ تم نے خیبر فتح کیا ہوگا. اتنا بڑا در تھا, مرحب بہت بڑا پہلوان تھا. اس کا ایک بازو انسان کی عام جسامت کے برابر تھا. بہت بڑی بڑی ٹانگیں تھیں. کیسے ہو سکتا ہے تم نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے, بھاری سندر دونوں کو قتل کر دیا. کہا کہ یاد رکھ میں نے اس طاقت سے نہیں, میں نے الہی طاقت سے, الہی طاقت سے. اگر قدرت الہی کا مظہر دیکھنا ہو تو مظہر العجائب کو دیکھ لو. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب. اگر قدرت الہی کا ظہور دیکھنا ہو, اگر علم الہی کا ظہور دیکھنا ہو, حضرات یہ ہے اگر دیکھیں تمام فرعونیوں کے سامنے تمام کے تمام افراد, حضرات وہ آیات ہیں اگر ان کی تفسیر کی تعویل دیکھنی ہو تو حیدر کو دیکھنی ہو. یہ تو غریب شخصیت. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اگر آپ حضرات میرے ساتھ. ابھی نسبت بھی نہیں آئے ہیں ہم, اگر آگے بڑھنا چاہوں یہ ہے علم امامت کا ایک ایسا سرچشمہ. مولانا متقیان جب آئے نا تو آپ نے جملہ کہا لو جعلت لی الوسادہ, اگر میرے لیے زمین پہ تکیہ لگا دیا جاتا. تکیہ کب لگایا جاتا ہے؟ جب انسان آرام کرنا چاہتا ہے, جب سکون سے بیٹھتا ہے. مجلس میں کبھی تکیہ نہیں لگاتے الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں, بہت بیمار ہوتے ہیں, تو تکیہ تب لگایا جاتا ہے جب انسان آرام کرنا چاہتا ہے. اب مولا عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر میرے لیے زمین پہ تکیہ لگا دیا جاتا اور میں آرام سے بیٹھ جاتا. حضرات یہ آرام کا تصور مولا کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں لو جعلت لی الوسادہ, اور اگر میرے لیے یہودی آتے تو میں یہودیوں کو ان کی کتاب سے جواب دیتا. اگر عیسائی آتے تو میں ان کو ان کی کتاب سے جواب دیتا. اہل القرآن اہل الانجیل کو انجیل سے, اہل القرآن کو قرآن سے. جتنے بھی ادیان آ جاتے کہتے نہیں علی فیصلہ ہماری کتاب کے مطابق بتائیے. تو یاد رکھو مجھے علی کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, میں ہر انسان کا اس کی کتاب سے فیصلہ کرتا. کے ماننے والے ہیں. لیکن مولانا نے کہا لو جعلت لی الوسادہ, اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا, آرام کرنے دیا جاتا, یعنی مجھے موقع مہلت نہیں دی, مجھے جنگوں میں مصروف رکھا گیا. بڑا عجیب و غریب مظلومیت ہے مولا کی. کیا مجھے جنگوں میں مصروف رکھا؟ جب مولا کی خلافت آئی تو ہر آدمی مولا سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کون؟ یہ کافر نہیں, یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے. تمام افراد, 3 جنگیں ہوئی, تینوں کے تینوں افراد نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. مولا نے کہا مجھے جنگوں میں مصروف رکھا. اگر مجھے آگے حضرات اب یہ ہے علم امامت پیش کرنا چاہوں گا. میں اس وقت بالکل یقین پورے دن کی تھکاوٹ ہے, لیکن جیسی مولا کا تذکرہ آتا ہے حضرات محسوس کرتا ہوں کہ دوبارہ پورا دن گزار سکتا ہوں, کیونکہ حیدر کرار کا تذکرہ اپنے پورے بدن کے اندر کمزوری نہیں, مجھے طاقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ کسی علی کا تذکرہ ہے. حضرات اگر سننا چاہیں, مولا کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دیتے اے کوفے والوں, یہ جو دریا بہ رہا ہے میں اسی سے نور نکال دیتا. نور اس زمانے میں نور کیا تھا؟ چراغ. لکڑی جلاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, یہ تو آگ ہوتی ہے. پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟
پانی سے آگ نکال دیں گے. پانی سے آگ کیسے نکل سکتی ہے؟ حضرات میں ایسے مولا کا قائل ہوں اگر چاہے تو پانی سے آگ نکال دے. اس زمانے مولا قسم کہا کہ مجھے مہلت دی گئی ہوتی تو میں اسی فرات کے یہ جو دجلہ بہ رہا ہے، فرات کربلا میں ہے، کہیں دجلہ بہ رہا، میں اسی دجلہ سے پانی سے نور نکال دیتا. ارے دنیا نے مجھے مہلت نہیں دی. مولا ایسے ایسے تصور اس زمانے میں دے رہے ہیں. حضرات ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مولا نے حل نہ کیا ہو. کائنات کا اگر بڑے بڑے اسٹرونامرز کو بلایا جائے، آرکیولوجسٹ بلا لیتے ہیں، خدا رسول کی قسم ہے، مجھے ممبر کی قسم ہے، اگر مولا کی صرف وہ جوابات جو آرکیولوجی سے متعلق، جو سائنس سے متعلق مولا نے جوابات دیے ہیں، بڑے بڑے افراد کا پتا پانی ہو جائے گا اگر وہ دیکھ لیں وہ جواب جو مولا نے دیے ہیں. اگر میں چند پیش کر دوں آپ کے سامنے. اللہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا زمین اس زمانے میں تصور کیا تھا؟ زمین فلیٹ ہے، گول نہیں ہے. کہا مولا زمین کی کتنی سطح ہے؟ کہا کہ زمین کی سطح مت پوچھو، ڈایا میٹر پوچھو. لوگوں کا پتہ نہیں کیا کہہ رہے، گول، یہ تو زمین کا فلیٹ ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو تمہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آنے والی نسل اس جواب کو سمجھے گی. مولا نے جواب ختم نہیں ہوا، سن لیجیے گا، اگر کوئی خاموش بیٹھا رہا تو میں رو پڑوں گا. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر عربی نسل کا اچھا گھوڑا دوڑایا جائے کتنی رفتار سے دوڑتا ہے. خدا کی قسم ہے میں نے اس زمانے کی رفتار کو بھی سنا، اور آج جانے کے بعد برٹانیہ کا انسائکلوپیڈیا میں تلاش کیا، وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے. 22 کلومیٹر فی یعنی کلومیٹر یعنی یہ اس کی رفتار ہوتی ہے عربی نسل کے گھوڑے کی. مولا نے کہا اگر عربی نسل کے گھوڑے کو اپنی پوری رفتار سے دوڑایا جائے تو اتنی مدت میں زمین کی ڈائی میٹر کو پورا کرے گا. حضرات اگر اس رقم کو نکال لیجیے، 20 یا 22 سے ضرب دیجیے، تو جو آج 20ویں صدی میں 20th سینچری میں سائنس نے ڈسکور کیا ہے، سائنس نے دریافت کیا جو زمین کا ڈائی میٹر، وہ میرے مولا نے اس زمانے میں بتایا. یہ پوری 20ویں صدی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، 18ویں 19ویں صدی، یہ پچھلی 3 صدیوں میں ریاضی میں جتنا کام ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. اگر حضرات یہ ریاضیات میتھمیٹکس کے اوپر جتنی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں ابھی تک تمام علوم محتاج ہیں ریاضیات کے، میتھمیٹکس کے. مولا نے اس زمانے میں پرائم نمبرز کا تصور دیا. حضرات مولا سے سوال کیا گیا، مولا کوئی ایسا عدد بھی ہے، کوئی ایسا نمبر بھی ہو سکتا ہے جو 1 سے لے کے 10 تک سارے اعداد پہ تقسیم ہو جائے؟ حضرات جواب دینے سے پہلے یہ تصور کر لیجئے گا، نہ کمپیوٹر تھا نہ کیلکولیٹر تھا. نہیں میرے ساتھ کیلکولیٹر نہیں تھا اس زمانے میں. میرے مولا نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ نہیں ہے. حضرات وہ بڑے بڑے ریاضی دانوں کے پاس ہو کے آیا تھا، اس نے کہا سب تو پریشان ہو گئے، یہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بہت آسان ہے، تمہیں یہ تو یاد رہے گا، 1 سے لے کے 10 تک جتنے بھی عربی کے اندر جب گننا شروع کرو گے، جن اعداد کے اندر عین آتا ہے ان سب کو آپس میں ضرب دے لو، جو ملے گا وہ 1 سے 10 تک سب میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب میں گننا شروع کرتا کہ حضرات کو واضح ہو جائے. 1 2 3 4 اربع میں عین آیا ہے، 4 5 6 7 یعنی 7 میں عین آیا ہے، 8 9 9 جس میں عین آیا ہے، 4 میں 7 میں 9 میں 10 تو یاد رہے گا، 10 چل رہا، 10 کا ان کو آپس میں ضرب دے لے، 4 کو 7 سے، 7 کو 9 سے، 9 کو 10 سے. نہیں یاد رہا. اب پریشان ہو کیونکہ سب لوگ اپنے دماغ میں کر رہے ہوں، مجھے تو پتا ہے، مجھے اپنے مومن کا اندازہ ہے. 4 کو 7 سے ضرب دیجیے 28 ہے، 7 times 4 28، اور اس کو 9 سے ضرب دے لیجیے 252 بنتا ہے. گھر جا کے حساب کر لیجیے، میں بھی علی کا خادم ہوں. ایک انداز بولا حضرات اس کو 10 سے ضرب دیجیے 2520 بنتا ہے. مولا نے کہا یہ وہ فگر ہے جو 1 سے لے کے 10 پہ سب پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. حالات اس زمانے میں میرے مولا نے بتایا جب کیلکولیٹر نہیں تھا، 2520 ایک واحد عدد ہے جو 1 سے 10 سب پہ تقسیم. اس زمانے میں ریاضی کے ایسے مسائل کا حل کرنا، حضرات ان کے مسائل کو حل کیا. اب ایک سائنس کا مسئلہ پیش کرنا چاہوں گا، سننا چاہیں. اسلام میں تزکیہ سمجھتے نا، حلال کرنا. جانور کیسے حلال کیا جاتا ہے؟ مرغی کو خاص طریقے سے ہے، بکرے کو، بھیڑ کو، گائے کو، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نہر کیا جاتا ہے نا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے.
باقی سب کو ذبح کیا جاتا ہے. مچھلی کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. تو میں نے کہا پانی سے باہر نکال لیجیے, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کا تزکیہ یہ ہے, اسے ذبح نہیں کرتے, اسے نہر نہیں کرتے. زندہ مچھلی کو باہر نکال کے پھینک دیجیے, جب باہر مرے گی تو حلال ہے, اندر مرے گی تو حرام. اندر مری ہے تو حرام, باہر مری ہے تو حلال. پانی کے اندر مر جائے تو حرام. حضرات اگر میرے ساتھ توجہ ہو, پانی کے باہر مرے تو حلال. کہا مولا ہمیں تو مچھلی مردہ ملی ہے, یہ کیسے پتا چلے کہ باہر مری تھی اندر مری تھی؟ مولانا کا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ حضرات 1989 میں 1989 میں یہ جو مختلف کانفرنس ہوتی ہے نا, بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ کانفرنس ہوتی ہے 88 یا 89 میں, میرے ذہن میں تھوڑی کنفیوژن, 88 یا 89 میں جب لندن میں ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کی دعوت بھی جمع ہو گئے کہ اگر کوئی علمی مسئلہ ہو یہاں پہ پیش کیا جائے, اس کا جواب جو دے گا اسے انعام ملے گا. تو ایک سائنسدان نے مسئلہ پیش کیا, کہا یہ سارے سائنسدان بیٹھے ہیں, میں بھی سائنسدان ہوں, میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں, اگر کوئی اس مسئلے کا مجھے جواب دے تو اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اس سائنسدان کو بیسٹ سائنسدان ہونے کا ایوارڈ دیا گیا اس سال 88 کے اندر. حضرات یہ مسئلہ سن لیجیے گا, ایک منٹ آگے نہ بڑھیے گا, یہاں سے کو بٹھا دیا جائے. ایک مسئلہ سن لیجیے, 88 میں 89 کے اندر کیا کہا, ایک بات کہہ دی گئی, کہا کہ سارے سائنسدان بتا دیں مچھلی ملی ہے مردہ, کیسے پتا چلے پانی کے اندر مری ہے یا باہر؟ سب نے سوچا کہ نہیں معلوم, کیسے پتا چلے؟ کہا اسے دوبارہ پانی میں ڈال دو. خدا کی قسم یہ وہی جواب ہے جو میرے مولا نے دیا. پوچھا کیا تجربہ, سائنس نہیں, لیبورٹری نہیں تھی, ایکسپیریمنٹ کی جگہ نہیں تھی. میرے مولا سمندر کے پاس نہیں رہتے تھے. کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. مولا نے کہا جیسی مچھلی ملی ہے پانی لے, اسے دوبارہ پانی میں ڈال دے. اگر پیٹ پہ تیرے تو پانی کے اندر مری ہے, اگر سیدھی تیرے تو پانی کے باہر مری ہے. سائنسدان کو ایوارڈ ملا ہے, کاش بتا دیتا, میرے مولا نے جواب دیا تھا. اب اس نے سوال کرنے والے نے, خدا کی قسم اس کا جواب, اس پہ بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں, اس زمانے میں میرے مولا نے جواب دیا. کہا یاد رکھو جب پانی کے اندر مرتی ہے نا تو وہ پانی پیتی رہتی ہے, نہیں آ رہا, اس کے اندر ہوا بھی چلی جاتی, پانی چلا گیا, اب وہ کیا ہوگا, فوراً پیٹ پہ آ جائے گی کیونکہ پانی کے اندر تھی. اب یہ اس زمانے میں سمجھانا, یہاں سمجھانا اتنا مشکل ہے ان بدوؤں کو. ایک سے ایک بدو موجود تھا. مولا کا اپریشیشن کہاں تھی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مولا کی کسی نے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جو آدمی اپنے سارے ادوار سے پہلے پیدا ہو جائے. میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں, علی یہ مرتضیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر علی آج بھی پیدا ہوتے تو علی اس دور سے اتنے آگے ہوتے, اس دور سے اتنے آگے ہوتے, اس دور سے اتنے آگے ہوتے کہ یہ دنیا کہتی ہے ارے کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے. حضرات ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا, اور مجھے سلومی سے متعلق بھی پیش کرنا ہے, مجھے اس کو لانی ہوگی تھوڑی سی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ گھنٹے کے اندر چلوں. اب میں چلوں گا. حضرات آج بھی 1400 سال بعد ایک آدمی کو 1993-94 کے اندر میٹروپولٹن کالج کے اندر برمنگھم میں, انگلینڈ میں, برطانیہ کے اندر ایک کالج کے اندر ایک نوجوان کو کتاب دی گئی. کتاب کا نام تھا نہج البلاغہ. اس نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے اتنا متاثر ہوا, اس نے کہا بھائی مجھے اس آدمی سے ملوا دو. کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے دی تھی. اس نے کہا یہ امام علی. اس پہ لکھا ہوا تھا AH کے حساب سے, مولا کے لیے لکھا تھا AH. وہ جانتا نہیں تھا اسلام, جانتا نہیں تھا, عیسائی تھا, کرسچن تھا, اور کیسے لکھتا. اس نے کہا کہ مجھے اس امام علی سے ملنا ہے. میں نے 1/3 کتاب پڑھی ہے اور 1/3 میں نے میمورائز کر لی, اور خدا گواہ میں نے اس کو خود آزمایا, واقعی اسے میمورائز تھی, اس نے بھی کر لی تھی انگلش پڑھنے کے بعد. جبکہ نہج البلاغہ عربی بلاغت کی وجہ سے نہج البلاغہ, حضرات انگلش کی وجہ سے نہیں, وہ ترجمہ تھا. اب اس زمانے میں اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آیا, ایک عالم دین کے پاس لے کے آئے, کہا آپ مولوی میں یہ پریشان ہو گئے, مسلمانوں کی تو بیچاروں کی شناخت ہو رہی ہے طالبان سے, انہیں کیا معلوم کہ یہ طالبان کسی اور کے اولاد ہے. حضرات اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے ہو. تو حضرات ان کو نہیں معلوم تھا کہ نہیں میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں کسی عالم دین سے نہیں ملنا چاہتا, مجھے امام علی سے ملنا تھا. کیا اگر یہ بتاؤں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت 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 بڑا نقصان ہوا, تمہیں نہیں معلوم یہ کتاب کتنی علمی ہے. حضرات اگر میرے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں کتاب کتنی علمی ہے, اگر ڈیتھ ہوگی تو بہت بڑا لاس ہوا.
کہا کہ اگر یہ کہوں کہ یہ آدمی 100 سال پہلے انتقال کر گیا تھا، کہا 100 سال پہلے کسی کے پاس کتنی عقل تھی؟ کہا 100 سال پہلے کوئی اتنا علم رکھتا تھا، اتنی معلومات رکھتا تھا؟ تو اگر کہوں 200 سال پہلے، 200 سال پہلے کیسے ہو؟ اور اگر کہو 500 سال پہلے، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرات اس نے خود سے مجھے بتایا، کہتے جب میں یہ سنا نا کہ 500 سال پہلے، تو انہوں نے کہا نہیں اب سنو، 1400 سال پہلے یہ کلام کہا تھا اور یہ سارا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مسلمانوں میں 1400 سال پہلے کوئی ایسا آدمی بھی تھا؟ کہا میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، اسلام سیکھنا شروع کیا، مسلمان ہو گیا۔ کہا مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، کون سے فرقے میں جاؤ گے؟ کہا اسی فرقے میں جہاں پہ علی تھا۔ نام رکھنا پڑے گا، نام بدلو گے، کرسچن نام نہیں رکھ سکتے، مسلمان نام رکھنا پڑے گا۔ تو کہا پھر کوئی ایسا نام رکھو جس میں علی آتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا رکھ دو جیسے علی کا بندہ، تو اس کا نام رکھا گیا عبدالعلی مہدی۔ اللہ تصور کی انسان آج اسلام سیکھا، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا میں ادھر جاؤں گا جہاں باب مدینہ۔ پیغمبر نے ایسے نہیں کہا باب مدینہ تو علم ہے، باب مدینہ اگر حضرات میں جاری رکھنا چاہتا ہوں، باب مدینہ تو علم کہا تھا علی بن ابی طالب کو، کہا یہ باب مدینہ تو علم۔ قرآن کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو، فَاسْأَلُوا جمع کا صیغہ تھا، علی کہہ رہے تھے سلونی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میرے مولا کے علاوہ کسی نے نہیں کہا سلونی۔ اب جس نے کہا تو بہت ہی دل کو خار ہوا اگر پہنچ جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کے دماغ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اب میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے مولا نے کہا سلونی، جو پوچھ رہا ہے پوچھ رہے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ مولا سے سوالات ہوئے، لیکن ایک مرتبہ مولا کے ایک بیٹے امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے دربار میں طلب کیا گیا، بلایا گیا، بلایا۔ متوکل نے کہا میرے دربار میں بیٹھنے والے 500 افراد، کہا خبردار کوئی اس کے احترام میں کھڑا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ اس خاندان سے جن کو ہم احترام نہیں کرنا چاہتے۔ بلایا، کہا کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، اور خبردار کسی نے دروازہ کھولا، خبردار پردہ ہٹایا، یہ خود پردہ کھولیں، خود دروازہ کھولیں، اور خبردار کسی نے ان کو کرسی دی بیٹھنے کے لیے، یہ کھڑے رہیں گے دربار میں۔ اب جس آدمی کو بھیجا وہ جو غلام تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا پتہ نہیں کون سا بے بس امام ہوگا۔ حضرات امام حسین کو بے کس کہنا صحیح ہے، بے کس یعنی جس کا کوئی نہ ہو، لیکن بے بس یاد رکھیے گا، بے بس نہیں، بے بس یعنی جس کا بس نہ چلے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو باہر 4 آدمی روک لیں، بے بس تھا، وہ 4 تھی ایک۔ امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، وجہ پھر امام کس بات کا؟ امام کسی بھی حالت بے بس نہیں ہوتے، یعنی کہ مطلب بس نہیں چلا، یہ نہیں ہو سکتا امام کا بس نہ چلے۔ حضرات اب کیا کیا، یہ سوچ رہا پتہ نہیں کون سا کوئی بے بس امام ہوگا، آیا گھر پہ آ کے دستک دی، کہا علی نقی ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا وہ جو سامنے قبر ہے اس کے اندر جو عبادت کر رہے ہیں وہی علی نقی ہے۔ اس نے کہا ہم تو پریشان ہوتے ہیں قبر دیکھ کے، یہ قبر میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرات اگر میرے ساتھ جا کے سنیے گا، آیا قبر پہ دیکھا اندر مصلی بچھا رکھا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آیا قریب آیا، کہا کہ آپ کا نام علی نقی ہے؟ امام نے کہا مجھے ہی ہادی کہتے ہیں۔ کہا کہ آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا ہے۔ امام نے فوراً باہر نکلے، مصلی ساتھ میں لیا، تولہ کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، باہر نکلے۔ امام نے کہا چل، کہا کہ آئیے میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے؟ کہا چلیے آپ آگے چلے۔ جیسے امام محل کے دروازے پہ پہنچے، سامرہ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، ایک مرتبہ آندھی چلی، دروازہ کھل کے استقبال کرنے لگا، پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا۔ وہ جو 500 افراد بیٹھے تھے محسوس ہوتا تھا کہ نماز میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا۔ وہ متوکل جو کہہ رہا تھا وہ کرسی نہ دے، تخت سے اترا، کہ فرزند رسول یہاں تشریف لائیے۔ اب سارا دربار کم بخود ہے، علی تو خود سے کہہ رہا تھا کرسی مت دیجیے گا۔ جیسے امام قریب آئے، کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں برباد ہو جاؤں، اس تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ امام کے لیے مسلط بچھائی گئی، کہا ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا جادوگر کو، باقی آپ کے ذہنوں میں یہاں ولایت تکوینی نظر آئے گی۔ حالانکہ ہم ولایت تکوینی علم امامت کو دیکھیے گا، دونوں واقعات پیش کر رہا ہوں۔ امام کے سامنے فوراً کھانا رکھ دیا گیا، واقعہ ذہنوں میں ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔
اس جادوگر کو اس نے اشارہ کیا جو کہ ہندوستان سے لایا گیا تھا. اشارہ کیا, اس نے کہا کہ دیکھو روٹیاں قریب رکھنا اور بہت ہی باریک بنانا. پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. امام نے فوراً خبز کی طرف, روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, ایک مرتبہ ہوا میں اڑنے لگی. جیسے ہوا میں اڑی, امام علیہ السلام نے کہا جو بھی ہے بعد آ جائے. اتنا محترم انداز, امام نے نہ نام لیا, نہ اشارہ کیا, نہ دیکھا, نہ اشارہ کیا, نہ نام لیا, کہ جو بھی ہے بعد آ جائے. یعنی امام یہ بتانا چاہتے تھے میں جانتا ہوں, لیکن وہ اتنا کمزور تھا, نہیں جانتا تھا کہ یہ جانتے. امام نے فوراً جب دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا, دوبارہ روٹی اڑنے لگی. امام نے کہا کیا ان درباروں میں شرفا کی زبان نہیں سمجھی جاتی؟ اب تیسری مرتبہ امام نے ہاتھ بڑھایا, جیسے روٹی اڑی, امام نے غالیچے کے اوپر جو سامنے دیوار پہ غالیچے رکھا تھا ایک شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے اپنی ولایت تکوینی دکھائی, اس شیر کی طرف اشارہ کیا کہ ایھا الاسد, او شیر تو دیکھ رہا تیرے ایمان کی توہین ہو رہی ہے. بس میں وہ ون کا شیر بن کے سامنے آ گیا. گوشت بننے لگا, گوشت چڑھنے لگی, خون دوڑنے لگا, ہڈیاں بننے لگی. تصویر سے شیر بنانا, پھر بھی نہ مانو گے ولایت تکوینی کو. تصویر سے شیر بنا دیا, شیر پورا ہے, نہ اس نے اجازت لی, نہ پوچھا کس کو کھاؤں. یہاں تو 500 لوگ ہیں. نہ شیر نے اجازت لی, نہ پوچھا, نہ استفسار کیا. ایک مرتبہ آگے بڑھا, جادوگر کے سامنے کھڑا ہوا, منہ کو منہ میں لیا, پورا نکل گیا. جب نکلا تو ایک قطرہ خون کا زمین پہ نہ گرا. سامنے آگے کھڑا ہو گیا, کہا مولا اگر اجازت دے تو متوکل کو بھی کھا لو. ساتھ بیٹھا تھا بات سے, متوکل اس کا نام تھا. کہا مولا اگر اجازت ہو اسے بھی کھا لوں. ایک مرتبہ متوکل کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے, سر کے اوپر تاج تھا بڑا ہونے لگا, کندھے چھوٹے ہونے لگے, جوتے بڑے ہونے لگے. بالکل سکڑنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میرے تو وڈیرے بھی کہہ چکے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک. سننا تھا, کیسے کہیے واپس چلا جائے, اسے کہیے دوبارہ تصویر بن جائے. امام نے حکم دیا کہ واپس چلا جا. کہا فرزند رسول وہ میرا جادوگر بڑا قیمتی تھا. امام نے کہا کہ کیا کروں. کہا اس کو کہیں یہ نکل جائے, اگل جائے. نکل تو لیا تھا, اگل جائے. کہا اگلے گا اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیاں اگلتی ہوتی تو یہ بھی میرے جادوگر کو اگل جاتا. لیکن کیونکہ خدا کی روش میں تبدیلی نہیں آتی, نہ موسیٰ کے عصا نے وہ فرعون کے جادوگروں کی رسیاں اگلی, نہ یہ اگلے گا. کہ واپس چلا جا. دوبارہ تصویر بن گیا. اب کوئی اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا تھا. لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے غلیظے میں ڈرتے تھے. کہا کیوں, کیا بات ہے, کیوں ڈرتے ہو. کہا دوبارہ کہیں شیر نہ بن جائے. میں کہوں گا تمہارے دماغ خراب ہے, یہ شیر نہیں بن سکتا, کیونکہ شیر بنانے کے لیے کسی علی کی ضرورت ہے. حضرات ایک مرتبہ مولا جناب امام حاجی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, پورا دربار سجا تھا. وہیں پہ کسی آدمی کا دماغ خراب ہوا. میں نے پوری تمہید باندھی اس واقعے کے لیے. کسی ایک واقعے کی تمہید باندھے کر سننا چاہیں اگر کہیں تو مصاحب کی طرف آ جائیں. نہیں مجھے نہیں پتا, دل سے کہہ رہے ہیں حضرات. مولا امام حاجی علیہ السلام بیٹھے, اسی دربار کے اندر کسی آدمی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتونی, جو پوچھنا پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. اب وہاں پہ کسی کا دماغ خراب ہو گیا اچھا کیا. اور اس کو دیکھیں کہا بھی جائے نا کہ انسان کو جھوٹ بولنا چاہتا ہے, تو میں ایک فلسفہ بتاتا ہوں آپ کو. ایسی جگہ جھوٹ بولے جہاں اس جھوٹ کا کوئی توڑ نہ نکلا. اب یہ کہاں پہ کلیم کر رہا ہے, جہاں امام ہادی بیٹھے, وارث ممبر سلونی, وارث ممبر سلونی بیٹھے تھے. اسے کیا کہا, جو پوچھنا پوچھ لو. اب آپ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہا جو پوچھنا پوچھ لو.
اس آدمی کا سوال بتا رہا ہے کہ یہ شیعہ تھا. حضرات کیوں؟ یہ کہتے ہیں نا شیعہ کھٹمل, ان کو مت چھیڑو, خون چوس کے ہٹ. تو اب یہ جو اس میں سوالات کیے نا, یہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ شیعہ تھا. اس نے کہا جو پوچھنا, آپ کہیں گے شیعہ کو تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کا دعویٰ غلط تھا. اب نہیں, حضرات کا سوال بتا رہا ہے. اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیا بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا تو نے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا ہاں حج تو واجب ہے. کہا انبیاء پہ واجب تھا؟ کہا ہاں انبیاء پہ واجب تھا. کہا جناب آدم پہ بھی واجب رہا ہوگا. ان پہ بھی شاید واجب ہی رہا ہوگا. واجب تھا یا نہیں تھا؟ تو ایک طرف کی بات کر, واجب رہا ہوگا کا کیا مطلب؟ کہا واجب تھا. کیا اگر ان پہ حج واجب تھا, انہوں نے حج کیا؟ یہی ہوگا. واجب کا تو کہو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا. کہا اچھا جب انہوں نے حج کیا تھا تو طواف کے بعد سعی ہوتی ہے, سعی کے بعد سر منڈایا جاتا ہے. تو حضرت آدم پہلے آدمی تھے زمین پہ, ذرا یہ بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ جیسے پوچھا, کہا کہ پتہ نہیں, ذرا اونچی آواز سے کہتا کہ سب سن لیں, پورا دربار سنے کہ تو نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا مجھے نہیں پتا. کہا نہیں تو کہہ کہ تو جھوٹا ہے. اب یہ بات بتا رہی ہے کہ شیعہ تھا. کہا میں کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا سلونی. ایک مرتبہ متوکل نے پورے دربار سے سوال کیا. کہا کوئی جانتا ہے اس سوال کا جواب؟ سب نے وہیں دیکھا جہاں دیکھنا چاہیے تھا. نکاحیں اسی طرف پڑھی. امام نے کہا ہاں میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں. کہا فرزند رسول سب کو بتائیے. کہا جب جناب آدم نے طواف کر لیا, سعی کر لی, تو ان کا سر مونڈنے کے لیے جناب جبرائیل جنت سے ایک یاقوت لے کے نازل ہوئے. سر پہ پھینکتے جاتے تھے, بال اڑتے جاتے تھے. اور یہ بھی سن لو, جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی وہی حرم قرار پایا. وہی حرم قرار پایا. امام سے ایک مرتبہ متوکل نے کہا آپ کہیے سلونی. امام نے کہا میں سلونی نہیں کہوں گا کیونکہ میرے جد نے کہا تھا, لیکن جو پوچھ لو کیونکہ میں ان کے علم کا وارث ہوں. حضرات وہاں سوال کیا کسی آدمی نے, بتائیے فجر واجب کیوں کی گئی؟ سنیں گے حضرات؟ ایک یا دو سوال پیش کروں گا, سارے سوالات نہیں پیش کرتا. ایک سوال سن لیجیے. فجر واجب کیوں قرار دی گئی؟ کہا کیونکہ جب جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات تھی. ایک تو جنت چھن گئی, دوسرے زمین پہ آئے جہاں تاریکی, تو جناب آدم رونے لگے. کہا پروردگارا کہاں پہ بھیجا؟ یہاں تاریکی تاریکی ہے. ایک مرتبہ صبح صادق کے آثار نمودار ہوئے. صبح صادق کے زمین کے اوپر ایک لکیر بننے لگتی ہے. کہا اچھا اس کا مطلب ہے یہاں نور آئے گا, یہاں روشنی آئے گی. تو انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. کہا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ یہاں پہ روشنی بھی آئے گی. جیسی 2 رکعت شکرانے کی پڑھی, اللہ نے کہا آدم یہ تیری نسل میں میں نے تیری یادگار واجب قرار دی تھی. حضرات میں نے تمام کر دیا. حضرات بس ایک واقعہ سن لیجیے, مسائل کی طرف آؤں گا. حضرات بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, سلونی کہنے لگتے ہیں. حضرات سبت ابن جوزی بہت بڑا اہل سنت کا عالم دین. سبت ابن جوزی, ابن جوزی کے نام سے بہت کتابیں, بہت بڑا عالم دین ہے. جامع دمشق میں دربار یزید کہتے ہیں نا آپ لوگ, دیکھا ہو, بہت بڑا دربار یزید, بہت بڑا. اسے کہا جاتا ہے جامع دمشق یا جامع بنو امیہ. یہ وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا. لوگ رات کو آگے سو جایا کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو فجر کے بعد اس کا درس ہم سے چھوٹ جائے. اب رات کو لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے. اس نے دیکھا اتنے لوگ مجھے مانتے, اس کا مطلب ہے کوئی علم تو ہے میرے پاس, لیکن دماغ خراب ہو گیا. اس نے کرتا صبح کو آیا, کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفتونی, جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. اب خدا ایسوں کو ذلیل کراتا ہے تو خواتین کے ہاتھ نہیں, بس بتا رہا ہوں. اللہ وہیں پہ خاتون کھڑی ہو گئی. کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہاں سوال کر لو. کہا مجھے اتنا بتا, تیسری خلافت والے کا جب انتقال ہوا تو علی مدینے سے کچھ فاصلے پہ تھے, جنازے میں نہیں آئے. اور جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو وہ مدائن میں تھے, مدائن عراق میں ہے, علی مدینے میں تھے. کہاں مدینہ کہاں مدائن, 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے آج کے حساب سے. تو کہاں مدینہ کہاں مدائن, وہاں ان کا انتقال ہوا, وہاں علی پہنچ گئے جنازے میں. بلکہ جناب سلمان فارسی سے لوگوں نے سوال کیا, سلمان ہمیں سے کون تمہیں غسل دے, کون کفن دے, کون جنازہ پڑھائے. کہا خبردار کسی نے غسل دینے کی کوشش کی, خبردار کسی نے جنازہ پڑھانے کی کوشش کی. مجھ سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا, سلمان تیرا غسل و کفن وہی کرے گا جو میرا غسل و کفن کرے گا. سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا, خبردار کوئی آگے نہ آئے. کہا سلمان علی مدینے میں ہے, یہ مدائن ہے. کہا میرے سچے نبی نے وعدہ کیا.
یہ تو بتا وہاں پہلی پاس ہی تھے جنازے میں نہیں آئے, مکان بہت دور تھا فوراً جنازے میں پہنچ گئے, وہاں کیوں چلے گئے وہاں کیوں نہیں گئے؟ نہیں حضرات میرے سامنے حضرات پہنچ گئے, باقی لوگ بھی پریشان, ان کے جنازے میں کیوں نہیں آیا؟ ان کے جنازہ اتنی دور تھا وہاں تو فوراً پہنچ گئے, یہ قریبی تھا یہاں نہیں جا رہے, بتا کیوں؟ اس نے تھوڑا سوچا, اگر ادھر سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, ادھر سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں. اس نے کہا کہ میری ایک بات سنو, تم مسجد میں اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو بغیر اجازت کے؟ میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا ربط ہے؟ اسے کہا ربط ہے, اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. اگر توجہ چاہوں گا, اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اور اگر اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. تو میں تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں, مجھے اتنا بتا زوجہ رسول جنگ جمل میں رسول کی اجازت سے آئی تھی, اجازت کے بغیر آئی تھی؟ سنونی جس نے بھی کہا اس نے علی سے مقابلہ کیا. مولا نے کچھ ایسی خصوصیات ہیں مولا متقیان کی جو ان سے مخصوص ہیں, جو اسپیشلٹیز ہیں مولا متقیان کی. علم امامت مخصوص نہیں ہے, علم امامت ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے. عالم الغیب ولا یظہر علی علمہ احدا, سورہ جن کی آیت نمبر 26, 27, 28, یہ آخری 3 آیات کو دیکھ لیجیے گا. یہ ہے 26ویں آیت. اس کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ارے کسی اور کے پاس کیسے علم غیب ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے خدا کسی بھی اپنے علم غیب کو, عالم الغیب, وہ عالم الغیب ہے, خدا کے پاس علم غیب ہے. فلا یظہر علی علمہ احدا, وہ اپنا علم کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. ارے اس کی اگلی آیت کو دیکھ لیجیے, خدا کیا کہتا ہے؟ خدا فوراً کہتا ہے الا لمن ارتضی من رسول. لیکن اگر کوئی ایسا رسول ہو خدا جس کو اپنا علم غیب دینا چاہے تو خدا دے دیتا ہے. اگر خدا کسی بھی رسول, اگر کمال نہیں ہے تو آپ بھی لے لیجیے خدا سے علم غیب خدا کا, کہیے خدا پروردگار مجھے بھی علم غیب دے دے. حضرات اگر ان کا کمال نہ ہوتا تو خدا کسی کو علم غیب نہ دیتا. کمال اتنا ہو کہ خود کہے میں اپنا علم غیب کسی کو دوں, اس کی ذات اپنا علم غیب کسی کو دے. حضرات آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ مسائل ہیں, میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے مسائل پیش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تفصیل سے مسائل بہت تفصیل سے پیش کروں گا. حضرات یہ دن چل رہے ہیں, اگر موضوع ذہن میں رہے سید الشہداء قرآن, یہ قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں علم غیب تھا. سید الشہداء جانتے تھے کربلا جا رہا ہوں شہادت کے لیے, سلطنت کے لیے نہیں گئے تھے, جانتے تھے شہید کر دیا جاؤں گا, اور ان کا جاننا زیادہ بڑی قربانی تھی. اگر نہ جانتے ہوتے تو قربانی چھوٹی ہو جاتی. جانتے تھے پھر بھی کربلا جا رہے تھے, جانتے تھے پھر بھی کربلا جا. بہت سے افراد کو اگر پتا ہوتا, کتنے افراد نے کہا, جناب عبداللہ بن عباس نے کہا, جناب محمد حنفیہ نے کہا, بہت سے لوگوں نے کہا فرزند رسول عراق مت جائیے, آپ کے بابا کو انہوں نے دھوکہ دیا, آپ کے بھائی سے فریب کیا, عراق میں آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوگا. امام نے کہا تم مجھے سمجھا رہے ہو, یہ میں سب جانتا ہوں. کہا آپ جانتے ہیں؟ کہاں. کہا مولا آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے. کہا میری شہادت کربلا میں ہے, میں اپنی شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا مولا پھر سمجھ میں نہیں آتا, اگر شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا میرے خون کی وجہ سے اسلام بچے گا اور حسینیت میری بہنوں کی وجہ سے بچے گی. میں قربان ہو جاؤں. سید الشہداء عجیب و غریب ایک پیغام دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. مولا خود اگر سمجھنا چاہتے ہو حسینیت کو تو امام حسین کے الفاظ سے سمجھے, حسینیت کو اہل غیروں سے نہ سمجھے, خود امام حسین کے الفاظ سے. حضرات تفصیلی پیش کروں گا یہ آنے والے دنوں کے اندر. حضرات عجیب و غریب مسائل جناب سید الشہداء کا. مولا چل رہے ہیں راستہ, جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ چکی ہے, مولا آگے بڑھ رہے ہیں, ذو خصم سے آگے بڑھے. ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کی سواری جس کا نام دلدل ہے, یہ ایسا گھوڑا تھا جو پیغمبر اسلام کسی بادشاہ نے بھیجا تھا, کہا تھا یہ کسی کو سواری نہیں دیتا. گھوڑے کا نام دلدل تھا, کچھ نے مرتجز بھی لکھا ہے لیکن دلدل. جب پیغمبر اسلام نے دیکھا تو مسجد کے ذہن میں پتا رہتا تھا, کیونکہ سوائے رسول خدا کے اور امیر المومنین کی کسی کو سواری نہیں دیتا تھا, صرف امیر المومنین سواری کرتے تھے یا پیغمبر اسلام.
ایک مرتبہ 3 برس کے ایک بچے نے پیغمبر سے ضد کی، کہا نانا میں اس گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہیں. کہا نانا میں اس پہ سواری کرنا چاہتا ہوں، مجھے سوار کیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بچپنا تھا اس لیے ضد کر رہے تھے. نہیں، حسین بتا رہے تھے میں وہ ہوں جو رسالت سے ضد کر سکتا ہوں. کہا نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا. ایک مرتبہ کہا ذرا پیچھے ہٹ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا گھوڑے پہ کیسا لگتا ہے. پیچھے ہٹے، پیغمبر مسکرانے لگے. اتنا مسکرایا کہ دندان مبارک نظر آنے لگے. کہا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا. پھر اچانک پیغمبر اسلام زار و قطار رونے لگے. اتنے آنسو بہائے کہ پوری داڑھی تر ہو گئی. صحابہ نے کہا یا رسول خدا کیا بات ہے، اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہی گھوڑا ہوگا، یہی میرا بیٹا ہوگا، مدینہ نہیں کربلا ہوگا. یہ نصرت کے لیے پکارے گا، بھوکا پیاسا ہوگا، کوئی نصرت کے لیے نہیں آئے گا. حضرت اللہ پیغمبر اسلام نے بڑے مختلف انداز سے اشارہ کیا. بس پھر اسی گھوڑے پہ سوار سید الشہداء ایک مقام پہ پہنچے. ایک مرتبہ ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اب آگے نہیں بڑھتا. مولا جانتے تھے یہ جانور مطیع ہے، امام کا فرما بردار ہے. امام نے ایک مرتبہ سوال کیا، بے زبان جانور تھا، بول نہیں سکتا تھا. یہاں پہ امام اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے. امام نے کہا ذرا مجھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا یہ ذوالجلال آگے کیوں نہیں بڑھتا، اس زمین کا نام معلوم کرو. کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام نینوا بتایا جاتا ہے. امام نے کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسی کا نام غازریہ بھی ہے. کہا اور کوئی نام ہے؟ بہت سے نام بتائے گئے، یہاں تک کہ 7-8 نام لکھے گئے. آخر میں پوچھا اور کوئی نام؟ کہا مولا اسی کو کچھ لوگ کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کرب و بلا، اسی کرب و بلا کو ہم ایسا سجا دیں کہ پھر یہ کرب و بلا نہیں رہے گی، بلا کی سرزمین نہیں رہے گی. حضرت 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد مصاحب کو تفصیلی پیش کروں گا. بیٹا دیکھیے گا جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے بیٹے وقت میں چراتے ہوئے کربلا کی نگری سے گزرے. فرات کے کنارے پہنچے، جانوروں کو پانی پلانا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی جانور پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ کا پروردگارہ کیا راز ہے یہ جانور پانی کیوں نہیں پیتے؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہ نبی آخر الزمان کے نواسے کو یہاں ذبح کیا جائے گا. ان جانوروں کو بڑا احساس ہے. جناب اسماعیل زمین پہ بیٹھ کے بڑا گریہ کیا، رونے لگے. کہا کچھ بتاؤ تو صحیح مسائل کیسے ہوں گے؟ کہا اسماعیل تم تو ذبح ہونے سے بچ گئے تھے. اسماعیل سن لو، اس کے جوان بیٹے کو تیر بچی ماری جائے گی، اس کے ایک ننھے سے بچے کو تیر لگے گا، بھائی کے بازو قلم کر دیے جائیں گے. حضرت 2 محرم کو میرے مولا پہنچے. حضرات بڑے بڑے افراد کے مسائل، انبیاء سب آئے، سب کے مسائل ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. آئے جناب سید الشہداء. جب 2 محرم کو پہنچے کربلا تو ذوالجلال کو دیکھا آگے نہیں بڑھتا. امام سمجھ گئے، فوراً رکے. جب گھوڑے سے اترے تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے. کہا بھیا بہن ام کلثوم کہتی ہے کہ میرے بھائی کو بلاؤ. گئے، اس نے لکھا ہے جناب زینب لیکن روایات میں جناب ام کلثوم. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے آگے بڑھ جائیے. بھیا جب سے یہاں پہ آئے میرا دل تڑپ رہا ہے. بھیا میرا دل نہیں لگتا، محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے. بھیا یہاں نہ رکیے گا. کہا بہن اب صبر کرو، یہیں پہ ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا کو دلانے جانو، یہاں ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا. بہن یہاں علی اکبر کی پرچی لگے گی، بہن اس مقام پہ مجھے بھی ذبح کیا جائے. اجرکم اللہ. اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو محرم کو امام حسین نے روکا. حضرات دیکھیے گا میری طرف. ایک مرتبہ سامنے سے 1000 کا لشکر آتا دیکھ رہے ہیں. 1000 کا لشکر آ رہا ہے، مولا منتظر ہے. کون ہے کا منتظر رہو بھی معلوم ہو جائے گا. جب لوگ قریب آئے دیکھا بڑے پیاسے ہیں، زبانیں لٹک رہی ہیں، بہت پیاسے ہیں. مولا نے کہا عباس ان سب کو سیراب کر دو. ارے ہم کس حسین کے ماننے والے جو دشمن کو پیاسا نہ دیکھ سکے، جس سے دشمن کی پیاس برداشت نہ ہو. عباس ان سب کو سیراب کر دو. سارے افراد کو پانی پلایا گیا. جو آخری آدمی رہ گیا تھا اس کا نام تھا علی ابن طعان محاربی. وہ کہتا ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی اونٹنی کو بٹھا سکوں. میں دیکھ رہا تھا عباس سب کو پانی پلا رہے ہیں، میری اونٹنی میں طاقت نہیں، مجھ میں طاقت نہیں اونٹنی کو بٹھا سکوں. آوازیں نہیں نکل رہی تھی. میں نے دیکھا حسین دوڑتے ہوئے آگے آئے، میری اونٹنی کے ہاتھ کو پکڑا، زمین پہ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے مجھے پیالہ دیا، گلے پانی پی لے. میں نے پانی پیا. یہ بھور کا لشکر تھا. 1000 کا لشکر اترا. مولا نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا تو وہاں نماز پڑھ لے، میں یہاں نماز پڑھوں گا. ارے حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جیسے ہی نماز پڑھی حضرات میرے مولا آگے بڑھنا چاہتے تھے، دوبارہ ذوالجلال پہ سوار ہوئے. جیسے آگے بڑھنا چاہتے
میرے مولا یہاں پہ احسان جتا سکتے تھے. ارے اور میں نے ابھی تم سب کو پانی پلایا, میرا احسان بھول کے تم تو مرنے والے تھے, میری وجہ سے تم زندہ ہو. نہیں میرے مولا کچھ نہیں کہتے. ایک مرتبہ لیکن مولا کو جلال آ گیا. اس نے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جملہ کہا لئین کا نام آ گیا شیخ, اے اور ذرا آرام سے گفتگو کر, تو اکیلا میرے ساتھ میری بہنیں مولا جی وہ غلط جملہ کہہ رہے ہیں, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں, تو اکیلا ہے. مولا یہ کیوں کہا آپ نے میرے ساتھ میری بہنیں؟ شاید مولا بتانا چاہتے ہیں زینب نے کسی کو نہیں دیکھا جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے. ان میں کلثوم نے کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی میرے ساتھ, آرام سے بات کرنا. اس کے بعد مولا نے جملہ کہا, مولا آپ ابن محمد سے جانتے ہیں کہ کون ہے؟ کہ سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یعنی کا مطلب ہے مولا نے اس کو کہا کہ تجھے خدا موت دے دے, بس جملہ کہنا تھا. حضرات اور نے یہ جملہ سنا, آرام سے سنیے گا. اور نے جملہ سنا, کیا کہا؟ ایک مرتبہ بہت غضب میں آیا, غصے سے دیکھا اور ایک جملہ کہا حسین اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں یہی الفاظ لوٹا دیتا, لیکن کیا کروں حسین, آپ زہرا کے بیٹے ہیں, آپ کی ماں فاطمہ ہے, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں ہاتھ اٹھے کو سوال کروں گا. مولا جب آپ جانتے تھے یہ پھر شہید آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کا ماننے والا بنے گا, آپ نے کیوں اس کو اتنی بڑی بات کہی, اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ کیا نہیں نادان, میں اس کو بڑی بات نہیں کہہ رہا تھا, بلکہ میں اسے یاد دلانا چاہتا تھا. جب میں نے اسے کہا تیری بات تیرے غم میں بیٹھے, اسے میری ماں یاد آ گئی, بس میں اسے یہ یاد دلانا چاہتا تھا میں زہرا کا بیٹا ہوں. تو بہت نے سوچنا شروع کیا, ارے تو زہرا کے بیٹے کو قتل کرے گا, روز قیامت زہرا کو کیا منہ دکھائے گا. ایک مرتبہ شب عاشور, دیکھے گا شب عاشور, وہ ایک مرتبہ سونے کے لیے خیمے میں گیا, کبھی کروٹ بدلتا ہے اس طرح کبھی اس طرح. ان کے بھائی نے کہا بھیا کیا بات ہے, کیوں نہیں سوتے؟ کہ بہت بڑی جنگ ہے, اب باس سے جنگ کرنی ہے, تم کروٹیں بدل رہے ہو, سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جب بھی کروٹ لیتا ہوں حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں, بچے کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, میرے سے سویا نہیں جاتا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں پیاس لگی ہے. اپنے خیمے سے اٹھا, چلا میرے ساتھ بیٹھا, میں مسائل پڑھوں گا. ابھی بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے, ابھی تو میرے آنے والی شب میں زیادہ مسائل پڑھنے ہیں, ابھی تو میں نے بڑی شہادتیں پڑھی ہی نہیں ہیں, آپ سے بھی سے برداشت نہیں ہو رہے. خود چلا اپنے خیمے سے, عمر سعد کے خیمے میں آیا, کہ عمر سعد مجھے اتنا بتا دے کل واقعی جنگ ہوگی, کل تو ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے, بازو قلم کر دیے جائیں گے. خیمے سے باہر نکلا, تڑپ رہا تھا, پورا جسم کانپ رہا تھا. ان کے غلام نے سوال کیا, کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پورے کوفے میں سب سے شجاع کون ہے, بہادر کون ہے, میں تیرا نام لیتا. ارے تو 72 کے لشکر سے ڈر گیا. کہا نہیں میں 72 کے لشکر سے نہیں ڈرا, مجھے حسین کی بات سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے زہرا کی بددعا سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نہیں چاہتا میں جہنم میں جاؤں, اس طرف جنت ہے ہماری طرف جہنم ہے. کیا سوچا میں جب دیکھے گا, کیا سوچا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, جنت ہے. چل پڑا, بیٹے نے آواز دی کہ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا میرا اکیلے
مولا اگر آپ نے مجھے واقعاً معاف کر دیا ہے تو ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا نے کہا ہو تجھے اجازت ہے، روایت فقر میں محمد کی روایت ہے، ہو جناب ہو گھوڑے میں سوار ہوئے، سر میں خول پہنا، ایک مرتبہ آئے کہا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہتے یاد رہنا ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ آئے اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھی، آواز دی کہا عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے زہرا کی بیٹیوں، تمہارا بھائی جس حالت میں میری وجہ سے ہے، تمہارے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، اگر ہو سکے مجھے معاف کر دینا۔ اے بیویوں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، بیوی سے نہ کہنا میں نے پیاسا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی، اسی زینب میں کلثوم کی آواز آنے لگی، جب بیویوں کا رونا سنا انہوں نے اپنے سر سے خون اتارا، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، سر میں خاک ڈالنے لگے، کہا ہو یہ تم نے کیا کیا، زہرا کی بیٹیوں کو رلا دیا، وہ تو نے زہرا کی بیٹیوں کو رلا دیا، میں نے تمام کر دیا، ہاتھ جوڑ کے میں تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ حضرت آخری جملہ سن لیجیے، اس حالت میں پڑھوں گا، میں جنگ کو پیش نہیں کروں گا، بس ایک جملہ سن لیجیے۔ کیا کہ جناب حر نے کہا بیٹا پہلے تو جا، بیٹے کا نام علی تھا، بیٹے نے حملہ کیا، بہت جنگ کی، آواز دی کہا بابا میں چاروں طرف سے گر گیا ہوں، بابا میری نصرت کے لیے آؤ۔ حر سے برداشت نہ ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائے دوڑتا ہوا بیٹے کے جنازے میں پہنچا، جب پہنچا تو کیا دیکھا، امام حسین نے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا۔ جناب حر نے آواز دی کہا مولا یہ آپ نے زحمت کیوں کی، مولا یہ غلام زادہ آپ میرے بیٹے کے لاشے پہ کیوں آئے، کہا حر میں جانتا ہوں جوان بیٹے کا معاملہ ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، حر میں جانتا ہوں تو نہیں برداشت کر سکتا، حر تو پیچھے ہٹ جا میں تیرے بیٹے کے لاشے کو لے کے جاؤں گا۔ مولا نے لاشا اٹھایا، لاشا لے کے چلے، لیکن مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جب عصر عاشور میں علی اکبر گریں گے مولا کوئی آپ کو سہارا نہیں دے گا، کوئی نہیں کہے گا حسین بوڑھے ہٹ جاؤ، میں لاشے کو اٹھاؤں گا۔ ایک بہن سے برداشت نہ ہوا، زینب کبریٰ نے کہا بھیا ہٹ جاؤ، میں علی اکبر کے لاشے پہ آ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس میں نے مثال تمام کر دیا، آئے واسطہ دوں گا، دعا مانگ لیجیے، آج کسی کا واسطہ دوں گا۔ مجھے ایک بی بی سے بہت زیادہ آتے تھے، بہت زیادہ آتے تھے، اس بی بی کا نام تاریخ میں رباب ہے، بہت عظمتوں والی بی بی ہے۔ حضرات سنیں گے تو جملے سن لیجیے گا، تمام مقاتل نے لکھا ہے 30 برس کی عمر میں بی بی کے سارے بال سفید، سارے بال سفید ہو گئے۔ بی بی کو بڑا عجیب و غریب صدمہ تھا، اس بات کا صدمہ تھا جناب علی اصغر کی شہادت کا، جناب سکینہ کی شہادت کا۔ پروردگارہ بڑی حکمتوں والی بی بی ہے، سنیں گے بس آگے ایک جوڑا سن لیجیے گا، کسی کا واسطہ دوں گا اپنی فرمائے مانگیے گا۔ پروردگارہ جب چہلم پہ یہ بیویاں واپس آئے، واپس آنے کے بعد 3 دن تک یہ بیویاں یہاں گریا کرتی رہی، یہ بیویاں یہاں پہ روتی رہی، بہت گریا کیا بیویوں نے۔ جب 3 دن میں سجاد نے دیکھا یہ بیویاں رونا بند نہیں کرتی، دیکھا کوئی نہ کوئی بیوی مر جائے گی، کہا پھوپھی اماں سب بیویوں کو میری طرف سے حکم دے دیجئے کل ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ امام نے پوچھا کہا پھوپھی اماں سب تیار ہیں، کہا بیٹا سب تیار ہیں، تمہاری ماں رباب تیار نہیں ہے۔ کہا مادر گرامی آپ تیار نہیں ہیں، کہا بیٹا سید سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا، کہا بیٹا میں قبروں کی صفائی کروں گی، میں فرات سے پانی لاؤں گی، میں قبروں میں پانی ڈالا کروں گی۔ اگر کوئی زائر آئے گا، کوئی زیارت کے لیے آئے گا، میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کی برسی لگی تھی، میں زائرین کو بتاؤں گی یہاں علی اصغر کی تیر لگا تھا، میں سب کو بتاؤں گی کہاں
گرامی نہیں آپ میرے ساتھ مدینے واپس چلیے. پروردگارہ یہ بی بی مدینے چلی. پروردگارہ ایک صرف دعا کا واسطہ, بی بی کی ایک دعا کا واسطہ, جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی. پروردگارہ یہ بی بی آ گئی, آئی مدینے. جب واپس آ گئی مدینے, بی بی نے ایک معمول بنائی. بیٹا دیکھیں بی بی کا ایک معمول تھا, جیسے صبح ہوتی بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں رکھ دیتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھنی کہتی با حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھنی کہتی با حسینہ با علی اصغرہ. یہ معمول تھا. جب پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا تو پانی پیتی, ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی. بیوی کے سارے بال سفید کے بہت بیمار ہو گئی. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ماں اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ کبھی بھی جا سکتی ہے دنیا سے. ماں سے کہو سائے میں آ جائے. سائے میں آ جائیے. کہا مولا سے بیٹا سید سجاد آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا, جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرے بیٹا سید سجاد میرے وعدے کی وجہ سے نہیں جاؤں گی. کہا مادر گرامی میں حکم امامت دیتا ہوں سائے میں آتا ہے. کہا خوبی اماں ایک بازو آپ پکڑیے, ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا جناب سید سجاد نے جیسے بیوی کو زمین سے اٹھایا, بیوی نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. کیا کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے میرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. سید سجاد نے کہا خوبی اماں میری ماں کو زندہ کیجیے, میری ماں کی روح پرواز کر گئی. پروردگارہ بیوی کو بڑا صدمہ تھا. پروردگار اس بیوی کے دعا کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگار ان سب آنکھوں میں بڑے آنسو, پروردگارہ ان آنسو کو جناب سیدہ کے رومال میں لگا. پروردگارہ ابھی تو کوئی شبیں نہیں آئی, ابھی تو شہادتیں نہیں آئیں, کل کے بعد مکہ کی شہادتیں شروع ہوں گی. جناب محمد کی ہے, اتنے بڑے مصائب ہیں, مجھے نہیں معلوم کیسے برداشت کریں گے آپ. یا میں مصائب نہ پڑھوں یا کوئی بے ہوش ہو جائے گا. پروردگارہ یہ مصائب نہیں برداشت کرے. پروردگارہ انہوں نے سنا ہے برداشت نہیں کر رہے, جناب رباب نے دیکھا تھا, کٹا ہوا گلا دیکھا تھا. پروردگارہ اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ صاحب پروردگارہ ہم سب کی آنکھوں خیر فرما. جناب سیدہ کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما. پروردگارہ بیوی کو خوش نو راضی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین